بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے. مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور جو اولاد کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کرنا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرا دی ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو اجر ملنے والا ہے. وہ جنرل جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اس بریکٹ کو کھولا اور فرمایا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد کو اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت کو اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے. حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد سب سے امپورٹنٹ بیوی بچوں کا حق دینا ہے. ایون طلاق کے بعد بھی سورۃ البقرہ میں آیا کہ بچوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے. یہ ایک کریٹیکل چیز ہے. نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے. شادی کے بعد مرد کا کام بیوی بچوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے، مکان کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور کھانے پینے کی شکل میں. اور بیوی نے اس کے اگینسٹ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ظاہر ہے کہ مزدوری تو مرد کے ذمہ ہے، وہ تو گھر ہر وقت نہیں ہوگا، تو بیوی کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے گی. باپ والا حصہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، خصوصاً بچپن میں. تو مال کے بغیر تو ظاہر ہے یہ سارے معاملات آگے چل نہیں سکتے. پھر بی بچوں کے حوالے سے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بیوی بچے وہ ہیں جن کے ساتھ دعوت و تبلیغ والا معاملہ بھی آپ نے فرض کی حد تک کرنا ہے. باقی لوگوں تک دعوت حق پہنچانا ہر شخص پہ فرض نہیں، لیکن بیوی بچوں کے اوپر ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو پہنچائے گا، ان کی آخرت کی فکر کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ جسے حالات و واقعات دے تو وہ بڑے پیمانے کے اوپر کام کرے. یہاں پہ اسپیسیفکلی حق کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ نے رشتہ داروں کا پورا کرنا ہے، ان کو ان کا حصہ دینا ہے. ظاہر ہے اس میں ٹاپ آف لسٹ ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ مال کی شکل میں، اس میں بیوی بچے پہلے نمبر کے اوپر، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد جو آپ کے کزنز بنتے ہیں، چچا تایا کی اولاد یا خالہ اور ماموں کی اولاد، یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں. ان میں بھی بیوی بچوں کے اوپر تو آپ زکوٰۃ والا معاملہ نہیں کر سکتے، صدقہ اور خیرات والا معاملہ نہیں کر سکتے جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں صدقہ بولا جاتا ہے. ویسے تو ان پہ مال خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی کہ نیکی کا کام ہے. لیکن وہ جو منت کا صدقہ ہوتا ہے، کسی کی مصیبت ٹالنے کے لیے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ والا جو صدقہ اور خیرات ہے یا فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے، وہ بیوی بچوں کے اوپر نہیں لگتی، وہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دینی ہے. جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصارف آئے ہیں جن پہ آپ نے صدقہ یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے، فرض صدقہ، وہ خرچ کرنا ہے. ان میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی رشتہ دار ہیں جن پہ آپ نے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا ہے تو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. بیوی بچوں پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن بہن بھائیوں پہ لگے گی. آپ اپنے ماں باپ کو اور اولاد کو اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جتنے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. ماں باپ میں آپ کے حقیقی ماں باپ بھی شامل ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے شامل ہیں. اولاد میں آپ کی اپنی حقیقی اولاد اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سارے شامل ہیں. ان کے سوا آپ نے زکوٰۃ والا معاملہ کرنا ہے. بہن بھائی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ جنہیں
زکوٰۃ دینی چاہیے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے, وہ انہیں اسی کھاتے میں مان رہے ہوتے ہیں کہ شاید جس طرح بیوی بچوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو بہن بھائیوں سے زیادہ تو کوئی حقدار ہی نہیں ہے آپ کے حسن سلوک کا, تو ان کو آپ نے ان کا حق دینا ہے. اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے